إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنوهم الله ويلعنوهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق اللہ العلی العظیم. تحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اتارا ہم نے کھلے دلائل اور ہدایت سے پیچھے اس کے کہ ظاہر کیا ہم نے اسے واسطے لوگوں کے بیچ کتاب. یہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے اللہ، لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اور ظاہر کیا. یہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کروں گا اور اوپر ان کے اور میں بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں. سبحان اللہ. تو اس کے لفظی معنی ہوئے اور تفسیر جو لکھا جاتا ہے ایسے ہے کہ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا پچھلی آیتوں چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیتوں میں صبر کا ثواب اور صابرین کے درجات بیان ہوئے. اب بے صبروں یعنی ان علماء یہود کے عذاب کا ذکر ہے جنہوں نے محض دنیاوی نقصان کے اندیشے سے توریت کے احکام چھپائے. اگر یہ صبر سے کام لیتے تو فائدے میں رہتے. پچھلی آیتوں میں شکر کا حکم دیا گیا اور شاکرین کے درجے بیان ہوئے. اب ان ناشکری یہودوں کے عذاب کا ذکر ہے جنہوں نے نبی آخر الزماں جیسی نعمت کی ناشکری کی کہ ان کے اوصاف کو چھپائے. پچھلی آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو یہود اور عیسائیوں صفا اور مروا کی صحیح پر کرتے تھے اور مسلمان کے دلوں میں شبہ ڈالتے تھے کہ یہ بت پرستی ہے. اب ان معترضین کے عذاب کا ذکر ہے جو صفا اور مروا کی حقانیت جان کر بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے تھے کہ صفا اور مروہ کی صحیح پہلے ہی سے ہوتی آئی ہے اور یہ دین ابراہیمی کا رکن ہے. ان پر بت تو بعد میں رکھے گئے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ صفا اور مروہ پہاڑیں کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم اور صحیح میں گناہ نہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان نشانیوں کے منکرین اور ان کی عظمت چھپانے والے ملوم ہیں کیونکہ اہل کتاب توریت سے جانتے کہ یہ پہاڑ عزت والے ہیں. پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ صفا شعر اللہ ہیں، اگر ان پر بت رکھ دیے گئے تو اس سے ان کی اصل عظمت نہیں جاتی. رہی اللہ کی مقبول چیز کی شان تو بت نہیں گھٹا سکتے. اب فرمایا جا رہا ہے کعبہ ایمان اور صفا عرفان اور مروہ رحمت رحمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعر اللہ ہیں. ان کی عظمت علماء یہود کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، ان کی عزت ان بے وقوفوں کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتی، کسی کے دھول اڑانے سے سورج کی روشنی مٹ نہیں سکتی. یعنی پورا جو مجموعہ جو اس آیت کی تفسیر جو بتائی جا رہی ہوئی ہے کہ جیسا پچھلی تفسیر میں ہم پڑھے تھے کہ صفا اور مروہ میں جو صحیح کرنا ہے یہ گناہ نہیں ہے. یہ پورا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا اور ایک عورت تھی جو ہے نا کعبے میں غلط عمل کرنے گئے تو اللہ کا عذاب آیا، وہ پتھر بن گئے. بعد میں لوگ کیا معلوم عبرت کے لیے ایک بت جو ہے نا صفا پہ رکھ دیے اور ایک بت جو ہے نا مروہ پہ رکھ دیا تاکہ لوگ اسے عبرت پکڑے. لیکن جب دور جہالت آیا تو لوگ کیا معلوم ان کی پوجا کرنے لگے. بولے صفا اور مروہ میں جب صحیح کرتے تو جا کے ان کو چھو لیتے ادب سے مثال کے طور پر. تو یہ ساری چیزیں آ گئی تھی. تو جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ کو عمرہ یا حج کرنا ہے تو صحیح کرنا ہے تو اب یہ شک میں پڑ گئے کہ بھئی کہیں ہم کافروں جیسا مشرکین جیسا عمل نہ کر بیٹھے. اس کے لیے جو ہے نا یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے نا یہ عین عبادت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا معلوم ہے کہ صفا اور مروہ پہلے سے ہی متبرک ہے، یعنی توریت وغیرہ میں اس کی جو ہے نا اس کی گواہی یعنی اس کے بارے میں جو ہے نا آ چکا تھا کہ صفا اور مروہ دین ابراہیمی کا رکن ہے. شروع سے یہ عظمت والے پہاڑ ہیں، شروع سے ان پہاڑوں کی صحیح کی جا رہی ہے. یعنی یہ سب جانتے ہوئے اس کو چھپا کے کیا معلوم مسلمانوں میں محض جو ہے نا صرف ان کو شک پیدا کرنے کے لیے، شبہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا ان سے سوال کیے گئے، ان کو جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے. تو اس آیت میں ان ایسے لوگوں پر جو ہے نا اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. شان نزول معاذ ابن جبل اور سعد ابن معاذ اور خارجہ ابن زید نے علماء یہود سے توریت کی بعض باتیں پوچھی، انہوں نے وہ احکام چھپائے اور نہ بتائے. اس پر یہ آیت کریمہ اتری. در منصور میں لکھا ہوا ہے. اسی در منصور میں ہے کہ ثعلبہ ابن غنمہ انصاری کا ایک یہودی دوست تھا. انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تم
اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس پر یہ آیت اتری، ان الذین یکتمون، اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں آئی لیکن اس کے الفاظ عام ہیں، لہٰذا الذین سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو دین کو چھپائیں۔ اب یہاں پہ کیا ہو گیا معلوم ہے؟ ایک بات کو سمجھنا ہے کہ صرف اس وقت کے یہود جو دین کو چھپا رہے ہیں ان کے متعلق نہیں ہے، ہر دور میں ہر وقت میں اگر کوئی دین کے احکام کو چھپاتا ہے جو ظاہر کرنا ہے تو وہ اس آیت کے زمرے میں شامل ہو۔ یکتمون، کتمن یا کتمانن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی ضروری چیز کو ضرورت کے وقت جان بوجھ کر چھپانا، تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو یکتمون جو آیا اس کے معنی کیا ہوئے کہ کوئی ایسی چیز کو جان بوجھ کر جب وقت ہے اس کو ظاہر کرنے کا اسی وقت چھپا لینا، اور غیر ضروری چیز کو چھپانا ستر کہلاتا ہے۔ ستر اچھا اور کتم برا، یعنی ستر بھی جو ہے نا غیر ضروری چیز کو چھپا لینا کہ سترہ کہتے ہیں جو امپورٹنٹ نہیں۔ تو اب یہاں پہ ستر لفظ کب استعمال ہوگا؟ جب اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے، اور کتم لفظ کب استعمال ہوگا؟ بری چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے رب کا نام ستار ہے، کتام نہیں۔ اسی لیے رب کا نام جو ہے نا ستار ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ستار ہے کہ وہ ہمارے عیب چھپا لیتے، غیر ضروری چیز کو اللہ تعالیٰ چھپا لیتے، تو اسی لیے جو ہے نا آپ کا نام ستار ہے، کتام نہیں ہے۔ پھر کتم کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ چیز چھپا ہی لی جائے، اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ہے نا چیز چھپا ہی لی جائے، دوسری یہ کہ اسے ہٹا کر اسی کی جگہ دوسری چیز رکھ دی جائے، یا پھر اس کو اصل چیز کو ہٹا کے جو ہے نا کوئی اور چیز وہاں رکھ دی جائے۔ بنی اسرائیل کا چھپانا اسی دوسری قسم کا تھا، یعنی تحریف اور تبدیلی۔ لیکن اس وعید میں دونوں قسم کے چھپانے والے داخل ہیں، یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، چونکہ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ آج تو یہود و نصارہ توریت و انجیل کی وہ آیتیں چھپا رہے ہیں جن میں حضور کی نعت پاک ہے، اور آئندہ مسلمانوں میں ایسے علماء پیدا ہوں گے جو قرآنی آیت نعت کو چھپائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتوں کی آیت تو نبیوں پر پڑھیں گے مگر نعت شریف کی آیتوں کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں گے، بلکہ ان میں تحریز تعویلیں ایسی ایسی کر کے جن سے نعت ثابت ہی نہ ہو۔ اس لیے الذین یکتمون کو متعلق فرمایا، یعنی جو لوگ بھی یہود، عیسائی یا مسلمان نعت مصطفیٰ چھپائیں۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ یہ جو الفاظ جو استعمال ہوئے ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، عام طور پہ بولا گیا۔ کیوں بولا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس وقت تو یہود و نصارہ چھپا رہے ہیں، لیکن آئندہ ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو قرآن پاک میں نبی کی نعت بیان ہوئی، نبی کی تعریف جو بیان ہوئی، ویسی آیتوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں، کبھی نہیں پڑھیں، الٹے پلٹے جو ہے نا اس کے ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، وہ بات بیان نہیں کریں گے۔ اسی لیے اس کو خالص اوپن رکھ دیا گیا سب کے لیے جو بات چھپائیں۔ ما انزلنا من البینات والہدا، بینات بینتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے بہت کھلی ہوئی چیز جسے نشانیوں سے بھی پہچانا جا سکے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور تبدیل قبلہ کے احکام اور صفا مروہ وغیرہ علامات دین کی تعظیم ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ظاہر تھیں۔ اور ہدا سے توریت شریف کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں نبی آخر الزماں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یعنی یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، اور ان آیات کو مٹاتے ہیں جن کے ظاہر کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توریت و انجیل کی نعت والی آیتوں کو بینات تو اس لیے فرمایا کہ سورج کی طرح کسی کے چھپائے چھپ نہ سکیں گی، کیونکہ انہیں ہم نے خوب واضح روشن کیا ہے۔ یہ چھپانے والے رب سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور ہدا اس لیے فرمایا کہ اگرچہ توریت و انجیل کی آیت احکام منسوخ ہو چکے کہ بعد ہدا یعنی ہدایت نہ رہیں بلکہ اب ہوا یعنی نفسانی خواہش بن گئیں، مگر ان کتابوں کی آیت تو توحید و آیت نعت مصطفی اسی طرح اب بھی ہدایت ہیں، یہ ناقابل نسخ ہیں، انہیں کوئی اڑا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے؟ جیسا ہم پہلے تفسیر میں پڑھ چکے، ہدا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت، اور ہوا جو ہے نا بولتے نفسانی خواہشات، یہ دو معنی ہم پڑھ چکے تھے۔ تو اب توریت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق جو آیتیں ہیں، جو آپ کی تعریف بیان ہوئی، آپ کی نعت بیان ہوئی، تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہم کیا بولیں گے؟ نعت بولیں گے۔ تو ایسی کوئی بھی آیت جو آپ کی تعریف میں آئی اس کو ہم نعت شریف بولیں گے، نعت کے معنی وہی ہوتے ہیں۔ اور توحید کی جو آیتیں ہوتی توریت میں وہ کبھی نسخ نہیں ہوگی، وہ ابھی بھی جو ہے نا ہدایتی ہیں، باقی سب ہوا ہو گئی، نسخ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی واضح آیتیں ہیں کہ کسی کے چھپانے سے نہیں چھپ سکتی، یا ایسا سورج نکلا ہوا ہے کہ کسی کا دھول اڑانے سے سورج چھپ نہیں سکتا ہے۔ کیا ممکن کوئی دھول اڑا کر سورج کو چھپا سکتا ہے؟ کہ نہیں چھپا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ یعنی اب آج بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو ایسے وہ لوگ جو نبی کی تعریف کی آیتیں جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، چھپاتے ہیں، تو وہ کن جیسے ہوئے؟ وہ ان یہودی و نصارہ جیسے ہوئے جو اس دور میں توریت کی آیتیں جو آپ کی تعریف میں تھے چھپایا کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے نا وہ عام طور پہ استعمال ہوئے تاکہ جو ہے نا سب اس کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، من کا تعلق یکتمون سے ہے، اور یا تو بیناتن کی ضمیر ہدا کی طرف لوٹی ہے، اور ناس سے عام لوگ مراد ہیں، اور کتاب سے توریت و انجیل، یعنی ہم نے توریت میں یہ آیتیں سارے لوگوں کے لیے اتاری تھیں، نہ کہ صرف ان علماء کے لیے، مگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں چھپایا۔ یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام چھپانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو یا تعریف ہو یا جو بھی ہو، یہ ایسا ہے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔
بیناہوں کی ضمیر بینات اور ہدا دونوں کی طرف لوٹتی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے، یعنی ہم نے تو قرآن شریف میں توریت کی وہ آیتیں اور یہ سارے احکام لوگوں پر خوب ظاہر کر دیے اور ان کی حکمتیں خوب سمجھا دی۔ اب ان یہودیوں سے یہ چیزیں چھپ نہ سکیں گی، مگر پھر بھی یہ اپنی خباثت سے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر روح البیان نے فرمایا کہ بینات سے مراد وہی اور آسمانی کتابیں ہیں، اور ہدا سے عقلی نقلی دلائل، اور ہو سکتا ہے کہ للناس میں الف لام استغراقی ہو، یعنی توریت و انجیل کی آیت احکام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی، مگر آیت نات تا قیامت سارے انسانوں کے لیے بھیجی گئی۔ یہ لوگ ان کے ٹھیکیدار کیوں بن بیٹھے، لوگوں کو سناتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جہاں پر بھی للناس استعمال ہوتا ہے یہ سب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قیامت تک کے آنے والے سب لوگ، یا بنی اسرائیل بولیں گے تو یہود کی طرف جائے، یا نصارہ بولیں گے تو نصرانیوں کی طرف جائے گا، لیکن جب للناس ناس لفظ استعمال ہوتا ہے یہ سب انسان، عام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے سارے انسان۔ تو یہ جو آیتیں نازل ہوئی تورات میں جو چھپا رکھے تھے، انہی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ظاہر کر دیا، سب پہ خوب واضح جو ہے نا ظاہر ہو گئی یہ آیت، کوئی چھپا نہیں سکتا اس کو۔ اور بولے کوئی علماء کے لیے کوئی وہی یا آیت نہیں اتری، یہ سب لوگوں کے لیے ہوتی، کوئی اس کے ٹھیکیدار نہیں ہو سکتے۔ اولئک یلعنہم اللہ، لعن کے لفظی معنی ہیں دور کرنا، جب اس کا فعل اللہ ہو تو رحمت سے دور کرتا ہے، اللہ اکبر، یا کرے گا، اور ان پر لعنت فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے رب کا مقابلہ کیا۔ رب ہدایت پسند کرتا ہے اور یہ گمراہی۔ تو جب بھی یہ لفظ لعن استعمال ہوتا اور اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ان سے ساری مخلوق مراد ہے کہ ان چھپانے والوں پر انبیاء، مومن، خود کفار، جانور، درخت، پتھر، بلکہ چاند، ستارے، سورج اور زمین لعنت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور تو کیجئے، یعنی کوئی ایمان، یعنی حق کی بات کو چھپانا، ظاہر کرنے سے روک دینا، مثال کے طور پر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے سے رک جانا، آپ کی نعت بولنے سے جو ہے نا وہ آیتوں کو نہیں پڑھنا، چھپا لینا، تو ساری کائنات جو ہے نا ان پہ لعنت بھیجتی۔ اللہ کے فرشتے، بولے انبیاء، مومنین، جانور، درخت، کفار، یہاں تک کہ کفار تک بھی جو ان پہ لعنت، چاند، سورج، ستارے سب ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ مومنین اس واسطے کہ یہ ان سے جنگ و جدال کرتے ہیں، حیوانات اور درخت وغیرہ اس لیے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں ویرانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سمجھایا کیا جا رہا کہ لعنت کیوں مومن کیوں کرتے ہیں؟ مومن تو سیدھا جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مثال کے طور لعنت بھیجتے ہیں۔ بولے اب درخت وغیرہ جو ہے نا، حیوانات وغیرہ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ کیونکہ ایسے اعمال سے جو ہے نا دنیا میں خیر سالی آتی۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں پہ پانی کا نہیں برسنا، کہیں پہ اناج کا نہ اگنا، سمجھ جانا کہ وہاں کیا ہو رہا، وہاں حق کو چھپایا جا رہا، تو خیر پڑتا ہے، بلائیں نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا حیوانات اور جو ہے نا یعنی شجر وغیرہ جو ہے نا ان پہ جو ہے نا درخت وغیرہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ زمین و آسمان اور چاند تارے وغیرہ اس لیے کہ یہ رب کے دشمن ہیں۔ خود کافر بلکہ یہ خود بھی اپنے پر لعنت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں خدایا جھوٹے پر لعنت، اور جھوٹے خود ہیں، اور دوزخ میں بھی کفار اپنے سرداروں پر لعنت کریں گے کہ انہوں نے حق کو چھپا کر ہمیں یہاں پہنچایا، یہ عذاب ان پر ہے جو اس گناہ پر آخر دم تک قائم رہیں۔ توبہ کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کفار خود لعنت بھیجیں گے۔ کیسے لعنت بھیجیں گے؟ بولے جھوٹے پہ لعنت ہو، تو سب سے بڑے جھوٹے کون ہوئے؟ کفار ہی جھوٹے ہو، اور یہاں تک کہ آخرت میں دوزخ میں پہنچ کر بھی جو ہے نا اپنے سرداروں کو، اپنے جو ہے پادری وغیرہ کو جو ہے نا لعنت بھیجیں گے، بولیں گے ہائے کہ ہم سے جو ہے نا سچ چھپا کے جو ہے نا ہم کو اس حال پہ پہنچا دے، لیکن وہ بہت دیر ہو جائے۔ ہاں لیکن دنیا میں جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ ان الذین تابوا، مگر وہ جو اپنے اس برے فعل سے شرمندہ ہو گئے اور رب کے عذاب سے ڈر کر آئندہ کے لیے اس حرکت سے باز آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وَأَصْلَحُوا، نیک اعمال کر کے اپنی حالت درست کر لی، یا ان کے حق چھپانے سے جو دوسروں کے عقائد و اعمال بگڑ گئے تھے ان کو بھی سنبھال دیا، اور جو شبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے تھے خود ان کا جواب بتایا، اور ان سب کے ساتھ وَبَيَّنُوا، وہ ساری باتیں لوگوں کو بتا دی جو اس نے چھپائی تھی، اور ان سے کہہ دیا کہ مسئلہ یہ ہے، توریت کی آیت یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ یہ تین کام کریں گے تو اگرچہ وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہم ان کی توبہ قبول کریں گے اور انہیں لعنت سے نکال کر رحمت میں داخل کر لیں گے، عذاب کے عوض ثواب دیں گے، ذلت کے عوض عزت بخشیں گے، اور یہ کیوں نہ ہو وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم تو بار بار توبہ قبول فرمانے والے اور بڑے مہربان ہیں، کسی آنے والے کو اپنے دروازے سے نکالتے نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی اور اگر توبہ کرتے ہیں، توبہ کا یہ معنی نہیں کہ خالی استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، نہیں، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کو سمجھو، توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہاں کیا بولا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو توبہ ہو، استغفار کرو، شرمندہ ہو رب کے در، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سدھارو کہ وہ اعمال پھر سے نہ کرے۔ اگر کوئی چیز آپ نے چھپائی ہو تو ظاہر کرو، کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے تو اس سے معافی مانگو، اس کی امانت اس کو لوٹا دو، اور اگر وہ نہیں کر سکتا کم سے کم اس سے معافی طلب کرو۔ یعنی ایسے عمل، یعنی خود کو جو ہے نا اس سے بچانا ہے، تب وہ حقیقی توبہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نیک اعمال پہ قائم رہنا۔
جن جن لوگوں کے دلوں میں جو شبہ الٹے پلٹے باتیں بول کے جو شبہ و شبہات پیدا کی تو اس کو دور کر، کسی سے جھوٹ بولا تو جو ہے نا اس کو جا کے سچ بتا دینا، اس کو اس سے معافی مانگ لیں. تو یہ ساری چیزیں جب کرتے ہو تو وہ حقیقتاً توبہ ہو. اور ایسے توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ بے شک ہم بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. اب بولے ذلت کو، جو تم کو جو ہے نا ذلت اور رسوائی مل رہی تھی اب اس کو عزت میں بخش دیں گے. اعلیٰ مقام تم کو نصیب ہوگا، تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، آخرت میں عزت ہوگی. تم کو اعلیٰ مقام دنیا میں ملے گا، آخرت میں اعلیٰ مقام ملے گا. اے ایمان والو، یہ یہود و عیسائی تمہارے پیغمبر کی نبوت اور حج و صفا مروہ کی حقانیت بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے اور عقل سے بھی یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ چھپاتے ہیں. اور جو شخص ان دلائل و اوصاف والی باتوں کو ضرورت کے وقت بلا وجہ چھپائے جو ہم نے اتاری ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرنے ہی کے لیے کتاب میں انہیں بیان کی ہیں، ان بے دینیوں پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، کیونکہ در پردہ یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ساری مخلوق بھی انہیں لعنت سے یاد کرتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان سب کو تکلیف پہنچتی ہے، خواہ یہ لعنت دنیا میں بھی ہو یا صرف آخرت میں. تفسیر در منصور میں ابن جریر کی روایت سے ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کھڑا کیا جائے گا، اولاً تو اس پر رب لعنت فرمائے گا، پھر فرشتے اور پھر تمام لوگ، بلکہ دنیا میں بھی ہر شخص کہتا ہے کہ ظالموں پر لعنت، اور ظالم یہی ہیں. ہاں، جو توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیں اور چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں کی توبہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے اور ان کے لیے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہم بہت توبہ قبول فرمانے والے مہربان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب کفاروں کو جمع کیا جائے گا، گنہگاروں کو جمع کیا جائے گا، اب جب کفار سارے کھڑے ہو جائیں گے، مشرکین سارے کھڑے ہو جائیں گے، سب سے پہلے اللہ ان پر لعنت بھیجے گا، فرشتے ان پر لعنت بھیجیں گے، سارے لوگ ان پہ لعنت بھیجیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تصور تو کیجئے کیا شرمناک، کیا ہولناک منظر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیکن ہاں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں بولے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خیال رہے کہ توبہ میں صرف زبان سے توبہ کہنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ان دو باتوں کی ضرورت ہے جس کا یہاں ذکر ہوا، یعنی اصلاح اعمال اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ. تو آپ کو اصلاح اعمال کرنا ہے، یعنی اس اعمال کو چھوڑ دینا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، اور پھر اس کا جو ہو چکا اس کا کفارہ ادا کرنا. خیال رہے کہ جیسے آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کا چرچا دین نہ مٹا نہ کم ہوا، ہر جگہ آپ کی دھوم مچی ہے، ایسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ آپ کے چرچے تھے. خود یہ علماء یہود پہلے تو آپ کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے، مگر تشریف آوری پر آپ کا ذکر مٹانے کی کوشش کرنے لگے اور آیت توریت جو نعت کی تھی انہیں چھپانے لگے. اس کی حرکت پر انہیں سخت ملامت کی گئی. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ، تمام جرموں میں بدترین جرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نعت چھپانا ہے. یعنی جتنے جرم، جتنے گناہ دنیا میں ہو سکتے ہیں، ان سب میں سب سے بدترین جرم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو چھپانا، آپ کی تعریف میں جو آیت نازل ہوئی اس کو چھپانا ہے، ان کے معنی میں رد و بدل کرنا یا لوگوں کو حضور انور کی نعت سے روکنا ہے. یہی علماء یہود کا عمل تھا اور اسی پر وہ سخت وعید لعنت ارشاد ہوئی. یہی عمل تو یہود کا تھا اور اسی پر اتنی وعید والی لعنت والی آیت نازل ہوئی جو یہاں مذکور ہے. اس آیت سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اپنی تقریروں میں بھول کر بھی نعت پاک مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح کے ہیلے بہانے سے ذکر شریف کو روکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتاب اللہ کی ہر آیت تمام لوگوں کے ماننے کے لیے تو ہے مگر جاننے کے لیے نہیں. جیسا متشابہات آیت اور قرآنی اسرار، ان کی تفسیر نہ کرنی چاہیے، نہ اسرار کی اشاعت. درست جو آیت عوام کی تعلیم کے لیے ہے ان کی اشاعت لازم ہے، جیسا کہ ما بین للناس سے معلوم ہوا. یعنی کیا سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا، پورا قرآن جو ہے یہ 3 طرح کی آیتوں میں تقسیم ہے. ایک آیتوں کی تقسیم کو ہم بولیں گے محکمات، یعنی واضح کلیئر احکام جو سب لوگوں کے لیے نازل ہوئے، تو اس کو بیان بھی کرو، اس کی تفسیر بھی پیش کرو، سب لوگوں میں اس کے چرچے کرو، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے. پھر سیکنڈ کیٹیگری جو ہے نا وہ ہے اس کو متشابہات بولیں گے. ایسی آیتیں جن کے معنی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، جن کو خاص جو ہے نا عطا ہوئی وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. جیسا کلیئر جو ہے نا، جو آیتوں کے معنی بھی سمجھ میں نہیں آتے، اس میں بہت زیادہ گہرائی ہوتی، اس میں پوشیدہ کچھ راز ہوتی، تو جن پر یہ آشکار ہوا، جو اس کو سمجھ سکتے سنبھال سکتے ان کو بولا جائے. اب مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، کوئی 3rd کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے یا 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے یا 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا اس کو آپ گریجویشن کی کتاب پڑھاؤ گے؟ آپ بولیں گے نہیں، یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا. بس ایسے ہی جب جس کا لیول وہاں جہاں پر پہنچے گا وہاں جا کے اس بات کو وہ سمجھ سکے گا. پھر 3rd کیٹیگری قرآن کی کیا ہے معلوم، اس کو بولیں گے مخطیات، جو بالکل ایک کوڈ ورڈز ہے، یعنی راز ہے اللہ اور اس کے حبیب، اس کے رسول کے بیچ میں، جس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چنندہ لوگوں کو عطا کیا، اس کو مخطیات کہیں گے، جس کی نہ تفسیر کی جا سکتی، نہ جس کی تشریح کی جا سکتی، نہ جس کو سمجھایا جا سکتا. تو یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو عام لوگوں کے لیے ظاہر کرنا وہ برابر ظاہر کرنا، اس کو نہیں چھپانا ہے. جیسے حضور کی نعت چھپانا بدترین جرم ہے جس پر رب کی تمام رحمتوں سے محروم ہے، ایسے ہی حضور کے اوصاف کی اشاعت کرنا بہترین عبادت ہے. اگر چھپانا جرم ہے تو ظاہر کرنا کیا ہو گیا؟ عبادت ہی تو ہو گئی، جس پر ہر طرح کی رحمت کی امید ہے، کیونکہ حضور تمام رحمت الہیہ کی اصل ہیں. جسے باران رحمت کے جو ملک باران رحمت سے محروم ہے وہ تمام غذاؤں پھلوں سے محروم. بولے جہاں پہ جو ہے نا، بولے
بارش نہیں برستی، جہاں پہ کھیت وغیرہ نہیں ہے تو وہاں بہت کچھ سبزہ وغیرہ پھل وغیرہ نہیں ملتے. بولے اسی طریقے سے بولے وہ سارے عالم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہوتی، بولے باران رحمت سے محروم ہے. جہاں رحمت کی بارش ہے وہاں ہر قسم کی غذائیں ہیں. یوں ہی حضور باران رحمت ہے. جو حضور سے قریب ہے وہ ہر رحمت سے قریب، جو حضور سے محروم ہے وہ ہر رحمت سے محروم ہے. بے شک لعنت کے معنی ہے رب کی ہر رحمت سے محرومی، کہ دنیا میں ہدایت اور مرتے وقت ایمان. اللہ اکبر. یعنی اب اللہ کی لعنت کا مطلب کیا معلوم ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم. اس کا معنی کیا ہو گیا؟ دنیا میں ہر رحمت سے محروم، اور بولے مرتے وقت ایمان سے محروم. امتحان، خبر میں کامیابی، حشر میں نجات، ان میں سے کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رہا زندگی میں کھانا پینا، یہ ان کے عذاب ہے، اس عذاب جیسا ہے جیسا پھانسی کے ملزم کو غذا دی جاتی ہے. بولے جیل میں بھی تم کسی کو پھانسی ہو گیا رکھتے ہیں، بولے 1.5-2 مہینے بعد کی ہے پھانسی کی، تو جب تک کہ اس کو بھوکا مارتے کیا اس کو بھی کھلاتے پلاتے سب اس کو ملتا. پورے دنیا کی غذاؤں سے جو ہے نا کمپیئر نہیں کر سکتے. اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ بولے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، خبر کی جو نجات، آخرت میں نجات. یہ اہم چیزیں ہیں. دین اور دینوی عالموں کا ظاہر کرنا فرض ہے، پر وقت ضرورت ان کے چھپانے والا سخت گنہگار اور لعنت کا مستحق. علماء کو چاہیے کہ اس سے عبرت پکڑیں اور مسائل دینی کے اظہار میں تعمیل نہ کریں. ہاں جو چیزیں غیر ضروری ہوں اور ان کے اشاعت میں فساد کا خطرہ ہو ایسے شائع نہ کیا جائے. دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ شریف کی موجودہ عمارت بنیاد خلیل سے کچھ کم ہے، اور اس کی شکل میں بھی کچھ فرق ہے، کہ بجائے 2 کے 1 دروازہ ہے، مگر اسے شہید کر کے درست نہ فرمایا، کیونکہ اس فرق سے دین میں کوئی خرابی نہ آئی، مگر اس کی اصلاح سے لوگوں میں فساد پھیلتا تھا، پیدا ہوتا تھا. اس لیے قرآن کریم نے یہاں یکتمون فرمایا، یعنی جو ضروری چیز چھپائے. تو یہاں پہ یہ ایک آپ کو سمجھنا ہے پوائنٹ، کہ جو ضروری چیز ہے، جو ظاہر کرنا امپورٹنٹ ہے وہ ظاہر کرنا. چند چیزیں ایسی ہوں کہ جس کو ظاہر کرنے سے فساد ہو سکتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا. جیسا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ کی واضح حدیث ہم تفسیر میں پڑھ چکے. بولے قریش کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ کی عمارت ہے، بولے یہ یعنی خلیل اللہ کی جو عمارت تھی، بولے وہ الگ تھی. بولے اس کی جو ہے نا بیس پہ نہیں ہے، بولے کچھ کم ہے، اور اس کو 2 دروازے تھے، اس میں ایک ہی دروازہ ہے. بولے بلڈنگ کے شیپ میں بھی فرق ہے، وہ کونیکل ریکٹینگولر تھی اور یہ اسکوائر ہے مثال کے طور پر. تو یہ سب، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بولے لیکن اس کو چینج نہیں کیے، چاہتے تو آپ اس کو گرا کے پھر سے بنا دیتے، لیکن اس وقت کیونکہ فساد ہو سکتا تھا، ایمان نیا نیا تھا، مسلمانوں میں بہت کچھ چل رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں گرایا. بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بولے رہنے دو کوئی بات ہے. انبیاء کرام نے کوئی بھی دینی مسئلہ نہ چھپایا، کیونکہ یہ کفر اور باعث لعنت ہے. جو رافضی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت نامہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کرنے سے یہ نہ لکھا، وہ بے دین ہے، کیونکہ وہ جناب عمر پر نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے چھپانے کا الزام لگاتے ہیں. کہ روافظ کے یہاں مسئلہ خلافت نبوت کی طرح دین کا رکن ہے. تقیہ کرنا بڑا گناہ ہے، باعث لعنت ہے، لہٰذا روافظ کا جناب مولا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سنت اطہار پر الزام لگانا بے دینی ہے، کیونکہ یہ تقیہ کرنے والا لعنتی ہے اور لعنت کا مستحق ہے. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے بعد خلافت نامہ نبی مولا علی کو لکھنا چاہ رہے تھے، حضرت عمر نے روک دیا مثال کے طور. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی آپ نے سارا دین ظاہر کیے، کوئی ایک بات کو آپ چھپاتے تھے کیا کسی کے کہنے سے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بولے یہ سراسر لعنتی باتیں ہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں. توبہ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور آئندہ کے لیے بچنے کا عہد کرنے. مثلا بے نمازی پچھلی نمازیں قضا کرے، آئندہ پڑھنے کا ارادہ کر لے. اسی طرح چور اور خائن پچھلی چوریوں کا مال واپس کرے، یا مالکوں سے معافی لے اور امانتیں واپس کرے، تب توبہ قبول ہوگی، جیسا کہ اسلحو سے معلوم ہو. یعنی کوئی نمازیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ، بولے چلو آج سے ہم نماز پڑھیں گے، تو یہ بھی کوشش کرو کہ ساتھ میں جو چھوٹ گئی اس کی قضا کر لو. زہر پڑھنے کے مثال کے طور پر مسجد میں 4 سنت پڑھ لیے، وقت ہے فرض کے لیے بھی، بولے ایک زہر کی قضا پڑھ لو 4 فرض کی فٹافٹ. اثر میں وقت ہے، اثر سے پہلے 4 فرض پڑھ لو. ایسے کر کے بھی جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں مثال کے طور اللہ خود ادا کر سکتے. اور بولے ویسے کہ چوری کرا کوئی جو ہے نا کسی کا جو ہے نا یعنی امانت میں خیانت کیا، تو اس کو لوٹا دو، چوری کا مال لوٹا دو، یا کم سے کم معافی مانگ لو اگر نہیں ہے تمہارے پاس. توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ سے جو کچھ فساد پھیل چکا ہے اس کی اصلاح کرے. مثلا اگر مفتی کے غلط فتوے سے لوگ غلطی پر پڑ چکے، یا کسی کی غلط کتاب سے لوگوں کے عقائد بگڑ گئے، تو اس عالم اور مصنف پر لازم ہے کہ خود ہی اپنا فتویٰ اور کتاب کی تردید کر کے شائع کرے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ چھپے گناہ کی چھپی توبہ اور ظاہری گناہ کی ظاہری توبہ، غرض کے توبہ بقدر ہوبا، ضرورت جیسا کہ وبینہم سے معلوم ہوا. یعنی اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا فتویٰ شائع کر دیے جس سے جو ہے نا فساد ہوگا، لوگوں میں جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوگا، تو وہ مفتی یا علماء پر ہی لازم ہے کہ واپس جو ہے نا اپنے فتوے کو پھر سے شائع کریں، کتاب کو پھر سے جو ہے نا چینج کر کے کریکٹ کر کے جو ہے نا پھر سے اس کو چھاپیں. اور لوگ یعنی اب یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ یعنی کوئی غلطی اگر آپ سے چھپی ہوئی ہوتی ہے تو چھپا ہوا توبہ، اور ظاہری میں ہوگی تو پھر اس توبہ بھی ظاہر ہو جاتی. اگر کوئی فتویٰ غلط ایسا ہوتا ہے، دیکھو اکثر دیکھا جاتا ہے فتویٰ دے دیا بعد میں معافی نامہ دے دی، بولے میں فتوے کو واپس لے رہے، بولے ہماری طرف سے معافی نامہ. یہ ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو ایسا کر لے وہ خوش نصیب ہے.
اور جو ضد میں آنا میں اڑا رہا تو پھر وہ توبہ، اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ مشتری کے لعنت پر لعنت کرنا جائز ہے، مگر کافر پر نام لے کر بھی اور گنہگار پر عام صفت کے ساتھ، جیسے کہا جائے کہ ظالم پر لعنت یا جھوٹے پر لعنت، یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مثلاً سراج جھوٹا ہے اس لیے اس پر لعنت۔ دیکھو شامی باب اللہ نے، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ کسی کا نام، کفار کا بھی نام لے کر بولے فلانا فلانے فلانا شخص پہ لعنت، بولے یا سمجھو مسلمان بولے کوئی جھوٹا ہے تو بولے یہ تو وہ تو بہت جھوٹا ہے، اس کے اوپر لعنت ہو، ایسا آپ نہیں بول سکتے، اس سے روکا گیا۔ ہاں آپ عام طور پر بول سکتے، بولے کفار پر لعنت ہو یہ بول سکتے، جھوٹوں پر لعنت ہو یہ بول سکتے، لیکن کسی ایک شخص کا ذاتی نام لے کے آپ لعنت نہیں بھیج سکتے، یہ گناہ ہے۔ حضور کے نبی ہونے کا زمانہ تو اس وقت سے ہے جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے، اور حضور کو نبی کہنے کا زمانہ اس سے بھی پہلا ہے کہ فرشتے حضور پر درود پڑھتے تھے، بلکہ خود رب تعالیٰ رحمت نازل فرماتا تھا۔ پھر ہر نبی نے اپنی امتیوں سے حضور کو نبی کہلوایا۔ زمین کے ذروں درختوں کے پتوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ حضور کے بچپن شریف بلکہ ولادت سے پہلے ہی سے دی، مگر حضور نے اپنی نبوت کا اعلان وہی آنے پر کیا۔ غرض کے نبوت، ظہور نبوت، اعلان نبوت، تین چیزیں ہو گئی۔ ایک ہو گئی نبوت جو ہمیشہ سے ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے سے، پھر ایک ہو گیا ظہور نبوت، یہ کب ہوا؟ جب آپ پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد اعلان نبوت، جب وہی آئی تو آپ نے اعلان کیا کہ زمانوں میں فرق ہے، سورج ہر وقت ہی روشن ہے مگر رات میں اس کا ظہور نہیں۔ پھر ظہور کی حالت میں صبح، دوپہر، شام کو نور کے رنگ مختلف ہیں، یہ اس کی حرکت کے حالات میں دیکھو۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کی ولادت سے 17 برس پہلے توریت اور انجیل نے حضور کی نبوت ظاہر کر دی تھی۔ ارے بھائی انجیل توریت تو ہزاروں سال پہلے آئے نا آپ کے آنے سے پہلے، اس وقت بھی آپ کے بارے میں اسے موجود تھی، سبحان اللہ، اس میں نعت موجود تھی۔ تو بولے سورج تو ہمیشہ ہے، رات کے وقت خالی وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، لیکن وہ تو ہے روشن۔ بولے اسی طریقے سے بولے ایک نبوت آپ کا، بولے آدم علیہ السلام سے پہلے سے اس کے چرچے ہیں، فرشتے درود بھیجا کرتے تھے۔ بولے پھر آپ کا ظہور ہوا دنیا میں جب آپ تشریف لائے، اور پھر جب وہی آئی تو آپ نے اعلان کی۔ صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ مسافر راہ طریقت پر کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد تجلیات الہی ہوتی ہیں، اور ان کے دلوں پر معرفت کے انوار چمکتے ہیں۔ بولے جب لوگ بولے راہ سلوک میں لگ جاتے، بولے کہیں بیت ہو گئے پیر صاحب کے پاس اور بولے ذکر فکر کرنے لگے، تو کچھ وقت کے بعد ان کے اوپر تجلیات آنا ظاہر ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، چہروں پر اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ جو شخص ان قلبی تجلیات کو اپنے مشائخ سے چھپائے، جو رب نے ان کے چہروں کے ذریعے ان پر ظاہر کر دی، وہ در حقیقت اس نعمت کا ناشکری کرتے ہیں، اور وہ بارگاہ الہی سے نکالا جائے گا، اور ولا اعلیٰ اور کاملین کی عنایت سے محروم ہوگا، کیونکہ وہاں ناشکرے کی گنجائش نہیں، اور اس کا دل صفا ہونے کے بعد مقدر ہو جائے گا۔ ہاں جو اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے کو ریاضت اور مشقت سے دروس کریں اور خالق و مخلوق کے ساتھ سچا معاملہ کریں، ان امور کو ظاہر کر دیں، ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ رب تواب الرحیم ہے۔ بہت لطف ہے کہ رب نے ہمیں تو چھپانے کا حکم دیا اور خود ظاہر رہا، علامات سے ظاہر ہر کر دیا۔ اے خیال یار کیا کرنا تھا اور کیا کر دیا، تو پردے میں رہا اور مجھ کو رسوا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بولے آپ راہ طریق میں چلنے لگے، راہ سلوک میں چلنے لگے، ذکر و فکر مشاہدہ کرنے لگے، آپ کے اوپر کچھ تجلیات ظاہر ہونے لگی، آپ کے چہرہ بدلنے لگا، چہرہ نورانی ہونے لگا، اور اس وقت اگر آپ کے اندر کوئی ریاکاری آنا آ جاتی ہے، آپ اس بات کو اپنے جو ہے نا پیر سے، اپنے رہبر سے جو ہے نا چھپا لیتے ہیں، مثال کے طور پر ظاہر نہیں کرتے، یا انا کے اعتبار سے ظاہر کرتے، یہ دونوں صورتوں میں بھی جو ہے نا آپ لعنتی ہو جاؤ۔ بولے اتنا سب ہونے کے بعد جو ہے نا پھر بارگاہ الہی سے نکال دیے جاؤ۔ بولے اس سے بچو، اس سے توبہ کرو جتنا ہو سکے، جتنا یعنی ہوتا کیا معلوم ہے، جتنا اللہ کے قریب جائیں گے اتنا تمہارے اندر انکساری پیدا ہوگی، اتنی عاجزی پیدا ہوگی، اتنا تم توبہ کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوار کو سارے عالم میں ظاہر کیا ہوا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کیا ہوا، ہم دیکھ نہیں سکتے اور بات ہے، ہاں لیکن جو دیکھ سکتے وہ کہتے ہیں کہ بولے خوب رسوا کیا، بولے خود تو چھپا رہا اور ہم کو ظاہر کر دیا۔ اس لیے جو نا اللہ کہاں ظاہر ہوتے، اللہ والے ظاہر ہوتے ہیں نا، اللہ کہاں ظاہر ہوتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ راز بھی صرف نااہلوں سے چھپانا لازم ہے، صاحب حال سے چھپانا جرم، کیونکہ یہ در پردہ ان نعمتوں کا انکار ہے اور اس کا ناشکرانی میں شمار۔ بولے جو نااہل ہے، جو سمجھ نہیں سکتے، جن کے جو نا دل، جن کے قلب وہاں تک کھلے نہیں ہے بھائی، ان پہ ظاہر مت کرو، وہ تو گناہ ہے، اور جو اس کے اہل ہیں ان پہ ظاہر نہیں کرو گے تو گناہ ہو جائے۔ قال کی چیزیں اہل قال اور حال کی باتیں اہل حال سے نہ چھپاؤ، تاکہ یہ مشائخ کا طالبین راہ طریقت سے راز چھپانا منع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صوفی اکرام اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بعض خصوصی ہیں، بعض عمومی، یعنی بعض خصوصی ہیں اور بعض عام ہیں اللہ کی نعمت، جیسا چراغ، لالٹین، بجلی، گیس وغیرہ ہر گھر کے علیحدہ علیحدہ، مگر چاند، سورج سارے زمین کے لیے، ہر کھیت کا کنواں الگ الگ، مگر بادل کی بارش سارے کھیتوں کے لیے۔ اسی طرح ہمارے اعضائے ظاہری، مال و اولاد و حتیٰ کہ سلطنت وغیرہ خصوصی نعمتیں ہیں، مگر دین اسلام رب کی رحمتیں عام ہیں۔ یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں جو نا وہ خاص ہے، کچھ عام ہیں، جیسا سورج کا نکلنا، بارش کا ہونا سب کے لیے برابر،
لیکن کسی کی اولاد کچھ، کسی کی اولاد کچھ، کسی کے مال کسی کے پاس کچھ مال، کسی کے پاس کچھ مال، کسی کا گھر چھوٹا کسی کا گھر بڑا، یہ ساری خاص نعمتیں جن کو عطا ہو، تو اسی طریقے سے جو ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو خاص نعمت ہے تم بتا کہ یہ خاص ہے، لیکن ایمان جو ہے، اسلام جو ہے، وہ ایک عام نعمت ہے۔ قرآن شریف کے احکام کی آیت خصوصی نعمتیں ہیں کہ نماز حائضہ وغیرہ پر نہیں، زکوٰۃ غریبوں پر نہیں، حج مجبوروں پر نہیں۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، بولے جو حیض کی حالت میں نماز ان کے لیے نہیں ہے، جو غریب ہے ان کو جو ہے نا خیرات نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دینا ہے، جو غریب ہے ان کو حج نہیں ہے، مثال کے طور پر سارے احکام شریعہ کفار پر نہیں۔ آیت متشابہات صرف حضور انور کے لیے، باقی لوگوں کی فہم سے ورا۔ احکام شریعہ کے استنباط کی آیت صرف علماء کے لیے، دوسرے ان سے مسائل نہیں نکال سکتے، یعنی مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ کچھ آیتیں کفار کے لیے نہیں، کچھ آیتیں مسلمانوں کے لیے، اور کچھ آیتیں علماء کے لیے جس سے وہ استنباط کرتے ہیں، یعنی مسئلے نکالتے ہیں، اور کچھ آیتیں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قل انما انا بشر یا انی کنت من الظالمین وغیرہ آیا صرف ان مقبولوں کے لیے ہے۔ اگر ہم انہیں انبیاء کو ظالم وغیرہ کہیں تو بے ایمان ہو جائیں گے، مگر اللہ کی ذات و صفات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات کی آیت ہر مومن، کافر، گنہگار، نیکوکار، ولی، غوث وغیرہ سب کے لیے ہیں۔ اسی لیے رب نے احکام کی آیتوں میں مسلمانوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی جہاں پہ احکام دینا تھا مسلمانوں کو، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کر کے آیا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے مثال کے طور پر، اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو صبر سے جو ہے مدد لو وغیرہ۔ مگر حضور انور کی تشریف آوری کی آیت میں تمام آدمیوں سے خطاب فرمایا، جیسے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم الگ، اور حضور انور کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے، اس میں انسان آ گئے، ملائک، جنات، سب آ گئے، سب کے لیے فرمایا۔ اب جو احکام قرآن چھپائے وہ مسلمان کا حق مارتا ہے، اور جو سرکار کے اوصاف چھپائے وہ خالق و ساری مخلوق کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اب جو احکام چھپائے گا وہ صرف مسلمانوں کا حق مارے گا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف والی نعت والی آیتوں کو نہ پڑھے گا، چھپائے گا، تو وہ سارے عالم کا حق مارے گا۔ لہٰذا بڑا مجرم یہ ہے، اسی لیے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی بھی اس پر لعنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے جو ہے نا بہت بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا کہ کیسے جو ہے نا یہود و نصارہ کے کیا جو ہے نا ان کے کیا طریقے ہوتے تھے، اور آج بھی آپ کو بہت سارے فرقے مل جائیں گے جو بالکل ویسا ہی کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے اس وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تحقیق وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے حالانکہ وہ کافر تھے، یہ لوگ ہیں کہ اوپر ان کے لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں سب کی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، بیچ اس کے نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تفسیریں جو لکھا جاتا وہ ایسے ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دینی احکام چھپانے والے علماء لعنت کے مستحق ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت ان علماء تک ہی محدود نہیں، بلکہ عام لوگ جو ان کے بہکانے میں کافر ہو جائیں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ گویا یہ آیت گزشتہ آیت سے ایک وہم دور کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نہ کہنا کہ فلانے جو ہے نا جماعت والے یا فلانے جو ہے نا فرقے والے ہم کو گمراہ کر دیے، بولے ہم تو سیدھے تھے، ہم تو صحیح تھے، بلکہ یہ پچھتاوا نہیں چلے گا۔ یہ آیت یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ جو ان کی بات مان کر کفر کیے اس پہ قائم رہے وہ بھی لعنتی ہو گئے۔ پچھلی آیت میں دین چھپانے والوں پر لعنت کا ذکر تھا، اب اس لعنت کے دو دوام کا ذکر ہے، یعنی یہ نہ ہوگا کہ صرف ایک بار لعنت ہو کر انہیں نجات ہو جائے گی بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب توبہ کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو بڑا غور سے سنیں، موت سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ موت پر تو سب ہی توبہ کرتے ہیں مگر بے فائدہ۔ پچھلی آیت میں دین چھپانے والوں پر لعنت کی گئی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت انہیں مجرموں خاص نہیں بلکہ ہر کافر اس کا مستحق ہے، بلکہ ان پر بھی اسی لیے لعنت ہوئی کہ وہ بھی کافر تھے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، ظاہر یہ ہے کہ اس سے عام کفار مراد ہیں، خواہ دین چھپانے والے اہل کتاب ہوں یا الوہیت یا نبوت وغیرہ کے منکر۔ روح المانی نے کہا اس میں سے بھی وہی دین چھپانے والے مراد ہیں جن کا ذکر پہلی آیت میں ہوا، مگر یہ خلاف ظاہر ہے، پہلی ہی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی جنہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی کفر کیا، یعنی آیتیں چھپا کر کفر کیا، یا اللہ کو ایک نہیں مان کے کفر کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر کیا، سارے کفار اس میں شامل ہیں۔ خیال رہے کہ زمانے
فطرت کا کفر بھی ایک تھا اور ایمان بھی ایک، یعنی جن لوگوں تک نبوت کی روشنی نہ پہنچی تھی ان کے لیے صرف عقیدہ توحید ایمان تھا اور شرک کرنا کفر، مگر جن تک نبوت کا نور پہنچا ان کے لیے کفر تو ہزاروں ہیں مگر ایمان صرف ایک۔ جتنی باتوں کو مان کر مومن ہوتے ہیں ان سب کا ماننا ایمان ہے، اور ان میں سے ایک بات کا انکار کفر، لہذا توحید کا منکر یا نبوت کا انکاری یا فرشتوں کا یا جنت یا دوزخ کا یا قیامت کا، غرض کہ ان میں سے ہر شخص کافر ہے اور یہ سب علیحدہ علیحدہ قسم کے کافر ہیں۔ لہذا حضور انور کے والدین کریمین، یعنی اب یہاں ایک چیز سمجھنا ہے آپ کہ کفر جو ہے نا بہت طریقے کا ہو سکتا ہے۔ اب جن تک یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن تک نبوت کی روشنی نہیں پہنچی تو ان کے لیے بولے صرف اللہ کو ایک مان، شرک نہیں کرنا، وہ کافی تھا، وہ ایمان تھا۔ لیکن جن تک نبوت کا نور پہنچ چکا تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو ماننا ہے۔ قیامت کو ماننا، اس کا انکار کریں گے کفر ہے۔ جنت دوزخ کا ماننا، اس کا انکار کریں گے کفر ہے۔ فرشتوں کا ماننا، اس کا انکار کریں گے کفر ہے۔ قرآن کا ماننا، اس کا انکار کریں گے کفر ہے، مثال کے طور پر۔ لہٰذا حضور انور کے والدین کریمین کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ مومن محیط تھے۔ وہاں سوال یہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ انہوں نے قیامت اور قرآن وغیرہ کو کیسے نہ مانا۔ بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ تو محیط تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اسی لیے وہ ایمان والے تھے۔ اور وہ قیامت وغیرہ کے بارے میں جانتے نہیں تھے، وہ ظاہری نہیں ہوا تھا۔ وما تو وہم کفار، اور کفر پر یہاں تک اڑے رہے کہ اسی حال میں مرے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، علیہم کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا، یعنی یہ لعنت صرف انہی کافروں پر ہے، نہ گنہگار مسلمانوں پر بچ گئے، کیونکہ علیہم جو آیا یہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم گنہگاروں کو بچا لیا، حصر کا فائدہ ہوا۔ اس لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہی کافر، وہی لوگ جو کفر پر اڑے رہے گنہگار مسلمانوں پر، اور نہ ان کفار پر جو ایمان پر مرے، اور نہ سے یعنی کیا بتا جا رہا ہے کہ وہ گنہگار مسلمان بھی اس زمرے میں نہیں آتے، اور وہ کافر بھی نہیں آتے جو ایمان پر مرے، یعنی مرنے سے پہلے ایمان لے آئے، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور نہ سے یا تو صرف مسلمان مراد ہے، کیونکہ حقیقت میں وہی انسان ہے، رہے کافر وہ تو جانوروں سے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، قرآن شریف خود فرماتا ہے ان کا اعتبار نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت ہے، یا کفار مومن سارے انسان مراد، کیونکہ قیامت اور دوزخ میں کفار بھی ایک دوسرے کو لعنتی کریں گے۔ رب فرماتا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، نیز دنیا میں بھی کفار کہتے ہیں کہ بے دینیوں پر لعنت، اور خود بے دین ہے۔ ان سارے کفار پر رب کی، تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، پھر یہ لعنت کبھی ختم نہیں، یہ لعنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس زمرے میں وہ سارے جو لوگ انکلوڈڈ ہو گئے، لیکن بچ گئے کون؟ کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کرم ہوا، دیکھو گنہگار مسلمان بچ گئے، وہ صرف ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ خالدین فیہا، یہ خلود سے بنا ہے جس کے معنی ہے بہت مدت تک لازم رہنا، اور کبھی ہمیشگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد ابداً آ جائے تو ہمیشگی ہی کے معنی تک کی تائید کرتا ہے۔ یہاں ہمیشگی ہی مراد ہے جیسا کہ دوسری آیتوں سے ظاہر ہے، اور یہ علیہم کی ضمیر سے حال ہے، اور فیہا کی ضمیر یا تو لعنت کی طرف لوٹتی ہے یا آگ کی طرف، جو لعنت سے سمجھ میں آئی، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس لعنت یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کبھی انہیں وہاں رہ کر چین بھی مل جائے گا، بلکہ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کبھی عذاب ہلکا بھی نہ ہوگا۔ دنیا میں مزدور دن بھر کام کر کے رات کو آرام کرتا ہے، وہاں یہ نہ ہوگا، بلکہ ہر وقت عذاب نیز۔ جیل میں اولاً سخت تکلیف دی جاتی ہے، پھر بعد میں کچھ رعایت ہو جاتی ہے، وہاں یہ بھی نہ ہوگا۔ نیز دنیا میں مصیبت شروع میں بھاری معلوم ہوتی ہے اور پھر انسان اس کا عادی ہو کر ہلکا محسوس کرتا ہے، وہاں یہ بھی نہ ہوگا۔ ہر وقت تکلیف تازہ بتازہ، بلکہ پہلے سے زیادہ، غرض کے عذاب ہمیشہ اور یکساں یا سخت تر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی وَلَهُمْ يُنظُرُونَ، یہ نظرن سے بنا ہے جس کے معنی ہے مہلت دینا، فَنَظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور انتظار کرنا اور دیکھنا۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں، رول مین میں لکھا ہوا، یعنی نہ تو انہیں مہلت دی جائے گی کہ آرام پائیں، اور نہ انہیں وقت دیا جائے گا کہ توبہ کر لیں یا دنیا میں آ کر نیک اعمال کر جائیں، اور نہ انہیں نظر رحمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں آیتوں کا تفسیر یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات بولے، ہمیشہ ویسی حالت میں رہیں گے، نہ کبھی کمی ہوگی، نہ کبھی جو ہے نا شدت میں کمی ہوگی، نہ کوئی راحت ملے گی، نہ کوئی، یعنی ہمیشگی جو ہے نا ان پر جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم ایک خوفناک خواب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر، تو کیا عالم ہو جاتا، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، وحشت سے اڑ جاتے، پسینہ پسینہ ہو جاتے، جو عالم ہو جاتا۔ تصور کیجئے کیا یہ ہم سنبھال سکیں، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ صلی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف کافر سرداروں پر ہی لعنت ہے اور ان کے پیروکار اس سے بری ہیں، بلکہ ہر کافر لعنت میں گرفتار ہے۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے رہے گا اور ہر شخص کو ہمیشہ اس کا موقع دیا جائے گا، نہیں،
بلکہ جنہوں نے دنیا میں کسی قسم کا کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور سارے فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی، کیونکہ یہ رب کے باغی ہیں، اور فرشتوں کو ان پر ناراضی اور لوگوں کو ان سے تکلیف، پھر یہ نہیں کہ کبھی اس لعنت سے چھٹکارا پائیں گے، نہیں بلکہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ بھی نہیں کہ کبھی ان کا عذاب ہلکا ہوگا بلکہ یکساں رہے گا، اور یہ بھی نہیں کہ انہیں آرام کرنے والے مہلت دی جائے گی یا ان پر نظر رحمت کی جائے گی، لہٰذا آخر جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں ورنہ پھر پچھتائے کچھ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا خلاصہ سمپل یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو ورنہ پھر اس کا موقع نہیں ملے گا، توبہ کا دروازہ موت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خاتمے کا اعتبار ہے، دیکھو یہاں کفر پر مرنے کا ذکر کیا گیا، لہٰذا زندگی میں کسی کو اپنے حال پر اعتماد نہ چاہیے، رب کا خوف کرے اور اس کی پناہ مانگے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت سے سیدھا سیدھا واضح ہے، بولو دنیا میں چاہے تم کچھ بھی کر لو تو آخرت بتائے گی، بولے وہاں پر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو پھر خیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہر شخص کی موت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہے، اور چونکہ کسی کو موت کی خبر نہیں لہٰذا ہر وقت ہی توبہ چاہیے۔ بولے جس کی موت آئے اس کا توبہ کا دروازہ بند۔ اب یہ بولے کون گارنٹی لے کے بیٹھا کہ کب اس کی موت آئے گی؟ بولے اس سے پہلے توبہ کر لیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بولے اسی لیے بولا جا رہا ہے کہ ہر وقت توبہ کیا کرو، پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے۔ بعد موت کسی کافر پر بھی نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا یقین سے معلوم نہ ہو، یا اس کی قرآن و حدیث میں خبر دے دی گئی ہو، یا ہم نے اسے کفر بکتے بکتے مرے ہوئے دیکھا۔ ہاں یوں کہنا جائز ہے کہ فلاں شخص بڑا ملعون تھا، یہ کہنا بالکل جائز نہیں کہ اس کا نام لے کے بتایا۔ دیکھو اس سے پہلے بھی ہم یہ گفتگو کر چکے، شاید کسی نے سوال کیا تو بتایا تھا، جب تک کہ اس کا کفر آپ پہ ظاہر نہ ہوا، آپ نے خود جو ہے نا اس کو دیکھا نہ ہو کہ کفر بکتے بکتے مرا، تب تک اس کا نام لے کے آپ لعنت نہیں بھیج سکتے۔ ہاں، عام کفار پہ لعنت آپ بول سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کا نام لے کے اس پہ لعنت آپ نہیں بھیج سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو طالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ ان کے کفر پر مرنے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ شیخ عبدالحق نے مدراج میں ان کی ایمان پر موت کی روایت نقل کی، نیز روح البیان نے ایک جگہ ان کا بعد موت زندہ ہونا اور ایمان لانا ثابت کیا۔ بفرض محال اگر ان کی موت کفر پر بھی ہوئی ہو تب بھی، چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی اور حضور کو ان سے بہت محبت تھی، اس لیے ان کو برا کہنا حضور کی ایذا کا باعث ہوگا۔ ان کا ذکر خیر ہی سے کرو یا پھر خاموش رہو۔ یہ بہت سے بہت فتنہ اٹھتا، بہت بولا جاتا تھا، اس لیے جو ہے نا اس کو بتا دیا کہ بھئی پہلی چیز تو ایسے علماء کرام جو گزرے جو آپ کے جو ہے نا ایمان پر ہونا یہ بتا چکے ہیں دلیل سے، اگر پھر بھی تم مطمئن نہیں تو بولے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی آپ سے، آپ نے سرکار کی بہت خدمت کی۔ حضور کے والدین کریمان اس آیت سے خارج ہیں، کیونکہ وہ نہ زندگی میں کفر کی نجاست سے ملوث تھے، نہ ان کا خاتمہ خراب ہوا۔ ان کا ایمان پر رہنا اور ایمان پر وفات پانا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، خدایا اسی امت مسلمہ میں آخری رسول بھیج، اور رب فرماتا ہے وتقلبک فی الساجدین، ہم تمہارا نور پاک سجدے والوں میں گردش کرتا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پاک سجدے والے ہی ہوئے نا، پھر کافر کہاں سے ہوئے؟ جن بدنصیبوں نے ان بزرگوں کو اس آیت میں داخل مان کر ان پر لعن طعن جائز رکھا وہ خود ملعون ہیں۔ وہ حضرات زندگی میں مومن تھے اور اب صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ فرما کر جمال پاک دکھایا، انہیں صحابی بنایا۔ سبحان اللہ۔ صوفی کرام فرماتے ہیں جو لوگ حق سے محجوب ہو گئے اور ان کے دلوں پر پردہ غفلت پڑ گیا، یعنی جو لوگ حق سے محجوب یعنی پھر گئے اور ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہا، یہاں تک کہ ان میں قبول حق کی قابلیت بھی نہ رہی، اور دنیاوی اور شہوانی ہوائیں سے ان کا فطری نور بجھ گیا، اور ہدایت دینے والے اسباب بھی ختم ہو چکے، موت بھی ان کے حجاب کو نہ پھاڑ سکی، وہ رب سے بھی دور ہیں اور اس کے کرم سے بھی محجوب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالم ملکوت سے یعنی بولا جاتا ہے کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ دنیا میں خواہشات میں نفسانی خواہشات میں اتنے ملوث ہو گئے، دل اتنے سخت ہو گئے کہ اب اس میں ہدایت داخل ہو نہیں سکتی۔ چلا چلا کے بولو مگر جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بولے بیر صاحب اتنا بیان دے رہے، بولے پھر بھی جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، سن لو، بولے ہاں بعد میں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہو، اپنے دلوں کو پھیر لیا، اور اگر جو ہے نا وہ روشن، وہ جو ہے نا جو بولتے ہیں نا جو اندر جو چراغ ہوتا ہے بولے وہ بجھ گیا تو پھر بھی جو ہے نا اگر کچھ اسباب باقی ہیں تو جلا سکتے، لیکن اسباب بھی اگر ختم ہو گئے تو پھر جو ہے نا کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ عالم ملکوت سے نکالے ہوئے ہیں، فطرت انسانیہ سے گر گئے، جس کو صوفیہ کے اصطلاح میں تمس کہتے ہیں۔ بولے عالم ملکوت سے بھی نکال دیے، بولے انسانی فطرت سے بھی گر گئے، جانوروں سے بدتر۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ رب جس کا چراغ بجھا دے اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رب کی مہر لگ گئی، چراغ بجھا دے، اللہ تعالیٰ نے چراغ بجھا دے، اب چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ جب چراغ میں روغن اور بتی ہی نہ ہو تو صرف مٹی کا دیا کس کام کا؟ بولے آپ کے پاس ایک چراغ موجود ہے،
نہ उसमें तेल है ना बत्ती है, क्या करेंगे उसका लेके? इनके जिस्म मिट्टी का दिया है, जिस्म भी तो मिट्टी का है, दिया मौजूद है जिसमें ना रोगन ना बत्ती, जिसमें ना वो तेल है ना बत्ती रही। अब इनसे ये अजाब हल्का ना होगा क्योंकि असबाब अजाब इनके नफ्सों में दाखिल हो चुके हैं और ना इन पर कभी नजर रहमत हो। हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अब जो है ना इन पे कभी रहमत नहीं होगी, अभी हम ये जो है ना नफ्सों में मरे रहेंगे। खुलासा यह है कि मशाइख उज़्ज़ाम और बुजुर्गान दीन चिराग के रोशन करने वाले हैं, मगर जो कुदरती तौर पर रोगन और बत्ती से खाली उसे कोई कैसे रोशन करे? ये खाली होना ही मौत है, यानी जिंदा रहते हुए भी मुर्दा है। कभी ऐसा होता है कि रोगन और बत्ती मौजूद लेकिन तेज हवा से चिराग गुल हो जाए, इनकी इस्लाह मुमकिन है। बोले कभी रोगन बत्ती तेल सब मौजूद है, लेकिन जो है ना वो दुनियावी ख्वाहिशात से गुनाहों में पड़ के जो है ना उससे गाफिल हो गए, फिर भी वो बच सकते, फिर भी उसको रोशन किया जा सकता। अबू जहल और दीगर लोगों में यही फर्क था। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला वो चिराग को गुल कर दे तो फिर रोशन नहीं हो सकता। सूफिया फरमाते हैं कि कुफ्र तीन तरह के हैं। अब ये बड़ा गौर से सुनिए, हम बड़े यानी आराम से रहते हैं कि बोले काफिर कुफ्र तो बोले वो बोले बड़े काफिर हैं उनके बाद ताल्लुक से है, नहीं, जरा गौर से सुने। कुफ्र तीन तरह के हैं। गफलत का कुफ्र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, गफलत का कुफ्र, अनाद का कुफ्र यानी तकब्बुर का कुफ्र, और बेजा मोहब्बत का कुफ्र। यहूद का कुफ्र अनाद का था, बोले जो हमेशा अपनी अना में अपनी जिद में पड़े रहते हैं वो काफिर है। नसारा का कुफ्र ईसा अलैहिस्सलाम से बेजा मोहब्बत का, यानी बेजा मोहब्बत, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लिया, इतनी मोहब्बत, काफिर हो गए। अवाम का कुफ्र गफलत का होता है, मगर कुफ्र पर मरने की वजह दिल की सख्ती है। बोले नाम के तो मुसलमान हैं, बोले पैदा मुसलमान हो गए, गफलत में है कि मुसलमान है, लेकिन गफलत में अगर कुफ्र में पड़े रहे और दिल सख्त हो गया और उसी हालत में मौत आ गई तो काफिर मरे। अगर किसी कलमे गो का दिल सख्त है तो इसके कुफ्र पर मरने का अंदेशा है, और अगर किसी काफिर के दिल में नरमी है तो इसके ईमान की उम्मीद है। कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है लेकिन उसका दिल सख्त है तो उम्मीद है कि वो हो सकता कि कुफ्र पर मरे, और किसी के दिल में नरमी है, वो काफिर है क्यों ना हो लेकिन हो सकता है कि वो ईमान ले आए मौत से। तो यहाँ दिल की नरमी और दिल की सख्ती जो है ना वो मेजरिंग यानी पैरामीटर है कि आप यानी क्या होगा आपके साथ। सख्ती दिल दूर होने की तीन तदबीरें हैं। नरम दिल वालों की सोबत इख्तियार करना, जो नरम दिल वाले उनकी सोबत इख्तियार करो, या इनके हालात या इनकी किताब का मुतालिबा करो, या कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। बगैर नरम दिल कलमा शरीफ पढ़ना और नेक अमाल करना सब बेकार है। बोले इसीलिए जो है ना किसान की मिसाल भी देखो, पहले क्या करता, जमीन को नरम करता, बाद में जो है ना उसमें बीज बोता। तो बोले जो नरम दिल वाले उनकी सोबत इख्तियार करो, अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम उनकी किताबें पढ़ो, उनके वाकयात पढ़ो और अपने दिल को नरम करो, और जितना हो सके ज्यादा ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो ताकि दिल नरम हो जाए। तो दिल की नरमी ही जो है ना वो ईमान पर कायम रख सकती है। ऐसा ना हो कि गफलत में पड़ के जो है ना गफलत का कुफ्र हमसे हो जाए, और अल्लाह ना करे अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में अगर वैसी हालत में मौत आ जाए तो फिर कुफ्र की मौत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चलिए इस आयतों की तफसीर हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सबको ईमान पर कायम रखे, खात्मा बिल खैर अता फरमाए मौला। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.